الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ سمیعت، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ اس کے اندر ہم تخلیق آدم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا۔ اس آیہ کریمہ کے اندر، اس آیہ کریمہ میں رب کائنات نے ہمارے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا ذکر کیا۔ تفسیر عزیزی میں ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا واقعہ کہ اللہ رب العالمین جب آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشری خاکے کو جب تخلیق کیا، اللہ پاک نے بنایا اس کو، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ تمام روئے زمین میں سے ہر قسم کی سیاہ سفید، سرخ، کھاری، میٹھی اور نرم اور خشک، یعنی ہر طرح کی ایک مٹھی مٹی کی جو نہ لے کے آئے۔ جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہ مٹی زمین پر لینے کے لیے گئے تو زمین نے پوچھا کہ بتائیں یہ کیا کرنی ہے آپ نے؟ تو کہا کہ مالک کا حکم ہے، رب کائنات کا حکم ہے کہ وہ مٹی میرے پاس لے کے آؤ۔ اس وقت زمین نے کہا کہ زمین نے اپنا خیال پیش کیا اور کہا یہ میں مٹی اس لیے نہیں دوں گی کہیں میں جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ، کیونکہ انسان ہے، یہ گناہ کرے گا، جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، تو میں جہنم کے اندر جہنم کا ایندھن بنوں۔ تو زمین نے انکار کر دیا۔ جبریل نے جا کے کہا کہ مولا، زمین ایسے کہتی ہے کہ میں جہنم کا ایندھن بنوں، جو انسان گناہ کرے گا۔ پھر رب کائنات نے حضرت اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے بھی ایسی مٹی جو زمین سے لینی چاہی تو زمین نے پھر انکار کر دیا۔ پھر رب کائنات نے ملک الموت کو بھیجا، اسرائیل علیہ السلام کو۔ جب ان کو بھیجا تو انہوں نے زمین سے مٹی لینی چاہی تو زمین نے انکار کیا، آپ نے پھر مٹی اٹھا لیا، آپ نے کہا نہیں، رب کائنات کا حکم ہے، رب کائنات کا حکم ہے۔ تو آپ نے وہ مٹی لے لی اور لے کے اللہ رب العالمین کے حضور آ گئے۔ پھر رب کائنات نے حکم دیا کہ اب اس مٹی کو لے لیں، اس خاک کو زمین سے الگ کر دیں، اور حکم ہوا ہے کہ اس خاک کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس خانہ کعبہ کے مختلف پانیوں سے اس کا گارا بنائیں، یعنی کسی حصے کا مختلف پانیوں سے، جہاں پہلے مختلف قسم کی مٹی لی گئی وہاں مختلف قسم کے پانی لیے گئے مختلف قسم سے، پھر ان کا گارا بنایا گیا۔ جب گارا بنایا پھر رب کائنات نے 40 روز تک اس کے اوپر بارش برسائی، 39 روز رب کائنات نے اس کے اوپر غم کی بارش برسائی، اور پھر ایک روز رب کائنات نے اس کے اوپر خوشی کی بارش برسائی۔ اسی لیے انسان کی زندگی کے اندر غم زیادہ ہیں اور خوشیاں کم ہیں۔ پھر رب کائنات نے اس گارے کو مختلف ہواؤں سے خشک کیا۔ دیکھو، مختلف طرح کی مٹی ہے، مختلف طرح کے پانی ہیں۔ اسی طرح انسان کے جسم کے جو پروسیس بنایا گیا، اس کو مختلف مٹیوں سے، مختلف پانیوں سے اور پھر مختلف ہواؤں سے اس مٹی کو خشک کیا رب کائنات نے۔ اور خشک کیا تو وہ مٹی وہ جو بجنے والی مٹی ہو گئی، سلسال کالفخار، بجنے والی مٹی، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ پھر اس فرشتوں کو حکم دیا کہ اس گارے کو مکے اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات پہاڑ کے نزدیک رکھ دے۔ پھر اللہ پاک نے اپنے خاص دستے قدرت سے اس گارے کو سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بنایا، قالب بنایا، جسم بنایا۔ اب جب جسم بنا لیا تو
جو نا ابلیس اس کے پاس سے گزرا اور اسے تعجب ہوا، کیونکہ فرشتوں کا عالم تھا، اسے تعجب ہوا اور تعجب سے کہنے لگا کہ یہ انسان بھی کیا ہے کہ اس کا جسم ہے اور اندر سے خالی ہے، یہ پیٹ کا حصہ تو یہ خالی ہے اس کا، اور حضرت انسان کا عالم یہ ہے کہ اگر اس کو خالی رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا۔ اب فرشتے جو نا ابلیس نے اپنا خیال پیش کیا، اگر خالی رکھے گا تو جو اس کو کمزوری جو نا وہ لاحق ہوگی، اور اگر یہ اس کو بہت بھر لے گا، خوب سحر ہو کر کھا لے گا، تو پھر اسے چلا نہیں جائے گا۔ یعنی انسان کی اس نے دو خصلتیں بیان کی کہ یہ حریص بھی واقع ہوگا، کھانے والا بہت زیادہ ہوگا، بہت خوراک لینے والا بھی ہوگا اور کم کھانے والا بھی ہوگا۔ لیکن جب اس کا دھیان انسان کے قلب پر پہنچا تو آپ فرماتے کہ جب قلب پر پہنچا تو یہاں آ کے کہنے لگا، ہاں یہ وہ جو گوشہ ہے، یہ وہ خاص گوشہ ہے کہ جس گوشے کے اندر رب کائنات نے کچھ علم و عمل رکھا ہے۔ اس اندھیری کوٹھڑی کے اندر کوئی علم و عمل اللہ پاک نے رکھا ہے، اور وہ کوٹھڑی کون سی تھی؟ وہ دل تھا۔ اور اس پہ وہ کہنے لگا کہ اس کے اندر اللہ پاک نے پھر اس کوٹھڑی کے اندر اللہ پاک نے علم رکھا ہے، جس کی وجہ سے آدم نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنایا۔ تو اللہ پاک نے علم رکھنا تھا۔ اب اس کے اوپر اس کو تعجب ہوا کہ پیٹ کے اوپر اس کو تعجب نہیں ہوا، لیکن اس کو دل کے اوپر ہوا کہ اس کے اندر اللہ پاک نے کوئی لطیفہ حکمی جو رکھنا ہے اللہ پاک نے، تو اس کے اوپر اس کو تعجب ہوا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب ان کو بنا لیا، پھر آپ کی پیشانی مبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک رکھا۔ وہ جو ودیت کرنا تھا، وہ جو امانت انسان کو سونپنی تھی، جس کے لیے آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم کے لیے اور اس نور کے لیے پیدا کیا تھا، رب کائنات نے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نا پیشانی مبارکہ میں رکھا، پیشانی مبارکہ میں رکھا، اور پھر روح ڈالی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں، اور روح وہ جو آہستہ آہستہ داخل ہوئی، تو جب داخل ہونے لگی تو سر میں آئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھینک آئی تو آپ نے الحمدللہ کہا۔ تو اب رب کائنات نے آگے جواب میں فرمایا یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ تو اب یہ سنت بن گئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اب جس کو بھی چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے اس کے اندر، اور سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ اب جب یہ روح کمر تک پہنچی تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھنا چاہا تو وہ اٹھ نہیں سکے، اس وقت اٹھ نہیں سکے، اس لیے رب کائنات نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا، کہ انسان جلد باز ہے۔ خلق الانسان ایک جگہ پر فرمایا وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ أَجَلٍ، انسان کیا ہے؟ جلد باز ہے۔ اب تمام روح کے جو نا جسم کے اندر تمام روح ڈال دی، تمام جسم کے اندر روح ڈال دی گئی، اور فرشتوں سے جا کے کہا کہ اب ان کو سلام کرو۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ اب یہ سلام کہا تو یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا سلام بن گیا، دعا بن گئی کہ اب اگر تم جس سے بھی ملو تو سلام کرو، یہ بہترین دعا ہے۔ یہ بھی آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ، اس سے یہ دعا ہمیں ملی۔ پھر رب کائنات نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نے عرض کیا کہ مولا میری آدم علیہ السلام نے رب کائنات سے عرض کیا کہ مولا میری اولاد کون ہے؟ کہ رب کائنات نے دل کے اندر وہ اولاد کی جو محبت تھی وہ بھی ڈال دی۔ تو اس وقت ارشاد فرمایا مولا میری اولاد کون ہے؟ تب رب کائنات نے آپ کی پشت پر اور دست قدرت پھیرا تو اس سے ساری روحیں نکلی، اور آدم علیہ السلام کو پھر دکھائی گئی ان میں جو کافر اور مومن جتنی بھی آپ کی روحیں تھیں وہ سب، اور اولیاء، کتب، انبیاء، یہ سب کی سب روحیں پھر آپ کو دکھائیں گئی۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے، دیکھو کہ رب کائنات نے آپ علیہ السلام کی تخلیق کتنی خوبصورت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ، اور حضرت عبداللہ بن عباس حدیث پاک میں
یہ تفسیر جو ہے نا میں تفسیر منہاج القرآن سے دے رہی ہوں، تفسیر ابن کثیر سے بھی اس کا ریفرنس ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ جب اس سے پہلے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ جب مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو رب کائنات نے اس پانی سے دھواں بلند کیا، اور وہ بلند ہوا اور اس سے آسمان بنائے۔ پھر وہ پانی خشک ہو گیا تو اس کی اللہ پاک نے زمین بنائی۔ پھر اس کو الگ الگ کر کے 7 زمینیں بنائیں، 7 زمینیں بنائیں، اور رب کائنات نے اتوار اور پیر کے دنوں میں یہ 7 زمینیں بنائیں، اور پھر پہاڑ، زمین کی پیداوار اور درخت وغیرہ، زمین کی جتنی بھی جو پیداوار ہے، یہ کل چیزیں رب کائنات نے منگل اور بدھ کو جو نہ پیدا کی۔ ان 2 دنوں میں، 2 ایام میں یہ 2 جو نہ چیزیں پیدا کی، جو زمین کے اندر پیداوار جتنی بھی اور اوپر۔ پھر آسمان کی طرف رب کائنات نے توجہ فرمائی، جو دھواں تھا، تو اس کو اللہ پاک نے جمعرات اور جمعے کے دنوں میں آسمان بنایا، یعنی کہ آسمان بنایا، اس کی پیدائش کی، اور ہر آسمان میں اس نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور ان چیزوں کو بھی جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ کہکشائیں بنائی، سیارے بنائے، ستارے بنائے، سورج بنایا، چاند بنایا، فرشتوں کو رکھا، یعنی کہ اللہ پاک نے جو کچھ بھی اس کے اندر رکھا، یہ سب کا سب اللہ پاک نے جمعرات اور جمعے کو یہ بنایا۔ پھر آسمان دنیا کو اللہ پاک نے ستاروں سے روشن کیا، اور شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا کہ شیطان وہاں سے خبریں نہ لے کے آئیں، ان کو مارنے کا ذریعہ بنایا۔ پھر پر ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے خود رب کائنات عرش عظیم پر جو نا اللہ پاک نے قرار پکڑا کہ وہاں پر اپنا اب جلوار فروز ہوئے رب کائنات۔ عبداللہ بن سلام فرماتے کہ پھر جمعہ کے آخری وقت میں یعنی کہ عصر اور مغرب کے درمیان سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو یہ رب کائنات کی شان ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، پھر رب کائنات نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اپنی روح ڈالی، اخلاق حسنہ ڈالے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک منتقل کیا، اخلاق حسنہ ڈالے، تو رب کائنات نے یہ ہمیں آدم علیہ السلام سے علم و عمل دیا۔ اللہ پاک نے یہ اعجاز، یہ شان صرف انسان کو دینی تھی علم کی، تو اس لیے رب کائنات نے جو نائب بنایا، خلیفہ بنایا، کہ دکھانا تھا کہ اس خلیفے سے میں نے علم کا کام لینا ہے، تو رب کائنات نے آدم علیہ نبی علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ تو یہ خوبصورت تخلیق کا تفسیر کے اندر جو ذکر تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم و عمل دونوں نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔